کعبہ میں پناہ لینے والے سب قبیلوں کی پناہ تھی، چاہے وہ قاتل ہی کیوں نہ ہو، اسے کچھ نہیں کہا جاتا تھا۔ عرب کے لوگ اپنے سر پر قافیہ یعنی عرب کا روایتی رومال رکھا کرتے تھے۔ یہ سخت موسم سے بچا تھا اور ان کے لیے فخر کا نشان بھی تھا۔ اس وجہ سے ان کی زبان میں بہت سے دوسرے الفاظ بھی شامل ہو گئے تھے۔ دودھ پلانے کے علاوہ بچوں کو دیہات میں بھیجنے کا مقصد ہی خالص عربی زبان پر عروج حاصل کرنا تھا۔ عربوں کے لیے زبان ان کا فخر تھا۔ زیادہ تعداد میں شادیاں کرنا ان کی ثقافت تھی۔ عرب میں بیویوں کی تعداد یا حد مقرر نہیں تھی۔ شادیوں میں دلہا دلہن کی عمر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ لڑکیوں کی شادی چھوٹی عمر یعنی 9 یا 10 سال میں کرنا عام تھا۔ دلہن کی عمر بیٹی یا پوتی کے عمر کے ہونے کے باوجود بھی شادی عام تھی۔ بالکل اسی طرح دلہا کی عمر بھی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ عورتیں اپنے بلی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی تھیں۔ شادی کے لیے سرپرست کی رضامندی ہونا ضروری تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد یا طلاق دینے پر سوتیلا بیٹا اپنی ماں سے شادی کر لیتا تھا۔ عورتوں کے لیے بھی دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کرنا عام تھی۔ طلاق کا اختیار مرد کو تھا اور ان کی کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ عرب میں بیٹی کی شادی اپنی سسرال یا اپنے والد کے سسرال میں کرنے سے سمجھتے تھے کہ انہوں نے اپنی بیوی یا ماں کا بدن اپنی سسرال والوں کو دے دیا ہے۔ عرب پتھروں سے بنے گھروں میں رہا کرتے تھے۔ گھر عمومی طور پر ایک منزلہ ہوتے تھے، کچھ لوگوں کے گھر 2 منزلہ بھی ہوا کرتے تھے۔ عرب کو خوشبو میں بہت اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ عرب پینے والے پانی میں بھی خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے۔ عرب میں عورتوں کے بارے میں مختلف رویہ پایا جاتا تھا۔ کچھ قبیلوں میں عورتوں کو بہت اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ کچھ قبیلوں کی سردار عورتیں تھیں۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والی شجاع بنت حارث اپنی قبیلے کی سردار تھیں۔ جنگ اور صلح کی بجائے عورت ہی بنتی تھی۔ ودبی عورتیں مردوں کی طرح دلیر ہوتی تھیں۔ ان عورتوں کے دل میں ڈر، خوف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کچھ قبیلے عورتوں کو کمتر مخلوق سمجھتے تھے۔ یہ منقولہ جائیداد تھی۔ عورتیں وراثت میں تقسیم ہوتی اور کسی سے بھی اس کا لین دین کیا جا سکتا تھا۔ بیٹی کا پیدا ہونا منحوس خیال کیا جاتا تھا۔ کچھ لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، مگر تمام قبائل میں ایسا نہیں تھا۔ قریش کے قبیلے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے خلاف تھے۔ عرب میں کعبے کا حج ہمیشہ سے رائج تھا۔ مکہ کے لوگ حج کے لیے آنے والوں کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ وہ حاجیوں کو اللہ کا مہمان سمجھتے تھے۔ کعبے کی دیواروں پر اللہ کے نبی ابراہیم، اسماعیل، عیسیٰ اور بی بی مریم کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ کعبہ میں سب قوموں میں اپنے اپنے بتوں کو رکھے ہوئے تھے۔ بت ہی خدا تھے۔ بتوں پر انسانی گوشت اور خون کے چڑھاوے بھی چڑھائے جاتے تھے۔ جس قبیلے کا جی چاہتا اپنے لیے علیحدہ بت لے آتا۔ نیا بت لانے میں کوئی پابندی نہیں تھی۔ سب سے بڑا بت حبل تھا۔ قبیلہ بنی خزاق کا سردار عمر بن لہئی اس بت کو ملک شام سے لایا تھا۔ اس کے بعد حبل ان کے لیے سب سے بڑا خدا بن گیا تھا۔ خدا سے رہنمائی کے لیے فال نکالی جاتی تھی، جس کے لیے تیر استعمال کیے جاتے تھے۔ فال نکالنے والے لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ اہم کام کرنے سے پہلے، سفر کرنے سے پہلے، قربانی کرنے کے لیے یا کسی کو سچا ماننے کے لیے فال نکالنا عام تھا۔ یہاں تک کہ کسی کے اپنے والد سے نسبت اگر مشکوک ہوتی تو فال کے ذریعے سے ہی جانی جاتی تھی۔ کاہن اس معاشرے کے بہت اہم افراد تھے۔ لوگ اپنی معلومات اور ضرورتوں میں رہنمائی لینے ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ بڑے ذہین لیکن چالاک لوگ ہوا کرتے تھے۔ اپنی باتوں سے لوگوں کو شیشے میں اتار لیتے۔ لوگ ان کی باتوں اور معلومات کے سحر میں آ جایا کرتے تھے۔ دوسروں کو اپنی باتوں سے لاجواب اور بے بس کر دینا ان کا کمال تھا۔ ان کی بات کو حرف آخر سمجھا جاتا تھا۔
پیارے دوستو، اسلام سے پہلے عرب کے حالات کا یہ دوسرا ایپیسوڈ ہم لے کر آئے تھے۔ الحمدللہ انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں بیٹوں کی قربانی، عبادت گاہ، شاعری، سود خوری، تجارت، ان سب کے بارے میں چرچا کریں گے۔ الحمدللہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔